اللہ ماشاء
رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آخر الخالقین جل جلالہ وعظم الشان وبرکۃ الرحمن ولا الہ غیرہ ذات واسطے بشمار اللہ تعالیٰ علیہ السلام ابن اکرم رسول معصوم تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم سے بڑے انبیاء دین کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ داستار روحی محمی محمی مجسد قلب صلی اللہ علیہ وسلم ہم صلاۃ بعد انتہائی واجب احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ کریم نے میرے اور تمہارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس طرح بڑھایا اتنی خوبصورتی عطا فرمائی دیکھنے والے سرکار دیکھنے والے سرکار دیکھنے والے حضور دے زمانے دے لوگ بھی کہتے سن کہ یہ جی اج تک اصا نہیں دیکھا کہ نہ دیکھا اتنی خوبصورتی حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچ قربہ ہمادار اللہ کریم نے سرکار کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس سے چیز کو اسی سامنے لے گیا الحمدللہ یہ پروگرام دیتا ہے آباد گرامی تو دوستوں لوگوں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کسی ویلے بلاوا آ جائے کم از کم تھوڑے یہ نیت تسی کر لو اگلے دن حضور علیہ السلام کی چشمانی مبارک کا ذکر ہو سبحان اللہ اکھا کا ذکر ہوگا اس دوران یہ اگر ساڈا انتقال ہوتا ہے اسی فوت ہو جائیں گے کہ اللہ کے حکم کا انشاءاللہ ساڈا نام ان لوگوں سے لکھا جائے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشق نے حضور کے محبین نے اور انشاءاللہ میں ایمان رکھنا کہ ساری یقینی بخشش ہوگی ایک بہت بڑا بخشش کا ایک ذریعہ بنایا گیا پچھلے جمعے سرکار کے منہ مبارک حضور کے بار شریف تھی گفتگو کی گئی اور اج کا موضوع سرکار کے چہرہ چہرہ اقدس چہرہ مبارک اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حسین بنائے بڑے بڑے خوبصورت بنائے ہمارے ایسے اونچی بات کے بنائے اور رب کریم نے آج تک کسی دے چہرے بڑھا کے تے قسم نہیں فرمائی طور میں بڑھایا میں تیری قسم کھا رہا ایک واحد نبی پاک علیہ السلام دی جنہ دے چہرہ انور دی رب نے سبحان اللہ ماشاء اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ماشاء والضحى واللیل اذا سجى تفسیر عزیز اس سے اے دیتا ہے فرمایا کہ بدوحات مراد سرکار کا چہرہ سبحان اللہ اور بدلات مراد سرکار کی زلفاں گویا کہ فرمایا کہ اے بابو تیرے چہرے کی آج تک رب کریم نے ایسا اعزاز کسی نے نہیں بخشیا حالانکہ یوسف علیہ السلام حسن دے بادشاہ سن انہاں واسطے بھی الفاظ استعمال نہیں کیتے گئے جو حضور علیہ السلام نے پاس سرکار تو عالم رسول چہرہ کیسا سی
اتنا حسین سی جنہوں نے زیارت ہوئی تو جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا ایسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے بندے نے اور سرکار دے عاشق نے کہ جنہوں نے سرکار نے زیارت سفیز فرمایا انہوں نے چہرے کی زیارت کی علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 70-75 بار جاگ گئے سرکار کی زیارت سبحان اللہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 73 مرتبہ سرکار کی زیارت کتنے حضرات زیارت ہوئی اور ان لوگوں نے زیارت کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں پر جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ زیبا کے بارے سامنے بیان کرو حضور کا چہرہ کیسا سا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے نے کہ سرکار کا ایسا چہرہ کہ دل یہی چاہتا سی حضور کے چہرے میں لکھی جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار کے چہرے میں دیکھی جائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے الفاظ نے کہ ماں رائی تو نہیں دیکھا میں ماں رائی تو شعین احسن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تو بد کی میں خوبصورت نہیں دیکھا اور فرمایا کہ کان شخص و تجریفی وجہ اینجم المدسج میں حضور دے سورج چہرے سے چند جا رہا ہے اور سورج ضرور کر گئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالت البیت کر دیں انہوں نے میں پوچھا کہ میرے نانے کا چہرہ کیسا تھا انہوں نے فرمایا بیٹا ایسا چہرہ سی کہ رات کی تاریکی میں تھی سرکار جب آدھے سن اینجم المدسج میں چاندنی چڑھ گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی چاندی روشنی میں سرکار کے چہرے اللہ کریم نے ایسا بنایا اور اس طرح حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ ترمذی شمائل ترمذی موجود ہے آپ کو پوچھا گیا حضور کا چہرہ کس طرح سے تلوار ورگا سے فرمایا نا بل قمر چاند ورگا سے چہرے بڑے دنیا سے تسی دیکھ دے پر سبحان اللہ جو رب کریم نے میرے محبوب کا چہرہ بنایا اور ایسا چہرہ بنا کہ سبحان اللہ جس میں دیکھ کے یہ حسن صورت سبحان اللہ ایسا حسن غیب مثل صورت لاجواب حسن غیب مثل صورت لاجواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب سبحان اللہ میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں کتنے حضور خوبصورت نے کتنے حسین و جمیل نے نبی پاک علیہ السلام اللہ پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے غزوہ تبوک جان لگیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے سانو فرمایا کہ میرے صحابہ تسی پہنچو سورج جڑو پوری چوبن چوے گا دوپہر دا ویلا آئے گا تسی ایسے مقام تے پہنچو گے کہ جتے بالکل تھوڑا پانی ہوئے گا اور پانی دے قابل نہیں ہوئے گا لہذا میں حکم دینا اس پانی میں ہاتھ بھی نہیں لانا بس دیکھتے رہنا ٹھہرنا میرا انتظار کرنا یہ بھی ہوا کہ اسی جناب چلے گئے چلدیاں سورج اپنی تپش تے آیا پوری گرمی اپنی جوبن تے آ گئی سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار آیا سیوے دے رہے حضور آیا آپ نے دیکھا کہ اتنے ایک پہاڑ ہے ایک پتھر جدے تھوڑا تھوڑا پانی دسک رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں ہاتھ نہ لایا جے ہاتھ نہ منع کیتا یہ ہاتھ نہ لایا کیوں ہاتھ وچ بھی تاثیر ہاتھ وچ تاثیر اکھ وچ تاثیر بول وچ تاثیر کئی ایسے بولتے ہیں کہ جو دل تے اثر ہوتا ہے کئی ایسے بولتے ہیں دل کرتا مغرور ہے کدھر آ گیا بول بولیے نبی پاک کا یہ فرمانا کہ ہاتھ نہیں لانا
حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الکبریٰ چاپ فرمائیں کہ امام اعظم مغرب رضی اللہ عنہ آپ کو رب نے شان دیتی سی، یہ مقام دیتا سی کہ آپ سے بندے وضو کرتے سکنا کہ وضو کا پانی گرتا سی کچھ دیکھ لیتے سے رکھنا ہے اے فلانا ہے گناہ کیتا ہے فلانا گناہ چنانچہ آپ تنہائی سے کلیئر سنیں اے زنا کا کیا ہے اے چوری کا کیا ہے اے فلانا کا کیا ہے، اس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن بات اللہ کی بات میں کر سکتی یاد ہے سب لوگوں نے ہے میں دیکھنا تھے ایک صحیح ایک کشف جو ہے اس میں مطابق ہے کو لے لے چنانچہ آپ کو لے لے گیا تو پتہ لگیا اتھا بھی تاسی اتھا بھی تاسی اس سے بات ہے اور یہ اکرام اتھا مسیح جملے ہیں اللہ نے بڑھیا جاتا ہے بلکہ قبر تے جا کے قبر پاک کو ہاتھ لگا ان جملے ہیں یہ وجہ کی یہ اثر تاثیر اور یہ تو بزرگاں نے کڑیا کہ ہر قبر سے تاثیر ہے اور جناب ہر ہاتھ سے تاثیر ہے اسی دیکھو کچھ ہاتھ ایسے نہیں کہ سبحان اللہ آپ ہمارے اللہ کا تھانا سے ہاتھ میں لاؤ توڑی ہو سکتے سبحان اللہ توڑی مغفرت ہو جائے تو سرکار کو ہاتھ نہیں لانا اسی جناب آئے میں کیا اس جگہ تے موجود ہو گئے پانی کا تھوڑا تھوڑا پریس کریا پتھر میں جو پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے جرا کہ سارے پیما سے بھی کافی نہیں اور وضو سے گزار گیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر تو تھوڑا تھوڑا پانی گیا برتن پایا اینج لیندے گئے اس سے بابا ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کی کتاب پانی اپنے چہرہ زیبا سے لایا چہرہ زیبا سے اس وقت حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھایا اور پھر آپ نے کلی فرمائی کلی فرمان وقت دیتے آپ نے دوبارہ اپنی کلی اور اپنے منہ پر پانی نبی پاک علیہ السلام نے انگلتے ہو پتھر سے بات تھا وہ کسی کی وہ پانی جوش کر رہا ہے جو نکلے سانگو کتا لو اپنے پاکوں پہ آلے اپنے پتھر پار لو سان جناب لوٹے پار لے پتھر پار لے کئی ناتے حضور نے چہرے کیے بڑھتی چہرے کی اتنی برکت ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن دے بارک کتنے خوبصورت حضور اللہ کریم نے فرمایا والدعاء واللیل اذا سجا سونیا تیرے چہرے کی قسم ہے تیری زلفان کی قسم ہے سبحان اللہ کس طرح کا چہرہ بنائے گا کتنا خوبصورت چہرہ حضور علیہ السلام کا بنایا جناب سید جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ امام مسلم نے اپنی کتاب امام مسلم بن حجاج نشاپوری نے اپنی کتاب مسلم شریف فرمانے توجہ کرو باتاں ساری کام کی ہوں گی ایک بھی تیرے ذہن سے بیٹھ گئی انشاءاللہ اس حدیث سے تو غیر اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا اللہ پاک کا عذر ہو جائے اور ایک چیز سے بیان کرنی نبی پاک نے چہرہ کیا حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کا تذکر کی حضور کا چہرہ تو سامنے کیا ہے کس طرح سے آپ فرمائے حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے جڑا ایک باری منہ باقی کام باقی میں سننا ہے یہ لڑتا نکل گیا ہے دوبارہ وکر دی طاقت سبحان اللہ جنہیں سنے تو باری دیکھی تو پھر اکھا تو آئی گی یہ حضور کا حسن جس کے ماتھے رہا شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پیدا ہو سلام اس جبین سعادت پیدا سرکار اکرام سینو زمین جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو بھی رات چند رات یہ چاندی چڑھے میں آیا سبحان اللہ حضور دی مسجد شریف ہے مسجد بھی پکی نہیں کچی مسجد ہے حضور اور گھر ہوتے ہیں میں آیا چوکی دا چند چڑھا ہوتا دیتا دل سے پیار آئی سونے دا چہرہ میں دیکھا یہ بھی چاند رہے تھی وہ بھی چاند رہے بدنی چاند رہے وہ آسمان فرمان لگے میں بہتر میں آیا کہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلت الہیان جو بھی رات کا چند چڑھے
میں سرکار دے چہرے دی زیارت کر رہا ہوں علیہ حلت العمرہ حضور نے سرخ داری دار دبا پہنے ہیں ایسا رسول آخرات کا بیڑا ہے صحابی رسول نہیں فرمان کے میں ٹک بات نہیں حضور دے چہرے لے کر حضور ہوئے نا انظر الى بشر رسول اللہ ویدہ رکھا کہتے میں جانوں گے نا کہ کہتے حضور دے چہرے میں سبحان اللہ کہتے میں بیٹھی جانا آخر میرے اندر آواز آئی یہ نکومہ چلنا جکڑا چند سونا ہے انتم آواز آئی اے کابر اسمان تے جڑا چند چڑھے ہوں گے چہرے تے سہمیاں نے تیرے محبوب دا چہرہ صاف چاند سے تشبیح دینا یہ کیا انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ کیا انصاف ہے چاند کے چہرے پیسیاں میرے آقا کا چہرہ میرے نتو فیصلہ کہ جا بچہ نہ سونا تیرے محبوب ہے میرے محبوب علیہ السلام سب کتنے مسلموں کی آج رہا انہوں نے گھر سنا کہ جنہوں نے سرکار میں کیا ہے جنہوں نے کیا کوئی بشر دے نارے لانے آڑے ورگے دے نارے لانے جنہوں نے بیٹھیا آؤ بیٹھا میں کہا گیا سرکار تشریف فرمائے کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بڑا پرسوں دے یہ جب کوئی جب میں تیرا بیٹ نہیں کوئی آپ نے بندہ صداقتا اور ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے صداقتا تو ٹھیک کرنا ہے یہ کون سی عبوجہ حضور نے چہر میں کیا نا محمد تیرے بگا تیرا معذرت آسمہ حاضرہ کبھی کوئی برا کوئی تو میں ٹھیک کرنا ہے تھوڑی دیر تو بعد رات دار نبوت آ گئے تاجدار صداقت آ گئے خلیفہ اول بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے سرکار نے چہرے میں کی جانے فرمایا صدیق میرے چہرے میں لگا میرے چہرے میں لگا کتنی سونیا میں اپنے ذوق سے عرض کرنے گیا ترجمہ ہو گئی کہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں یہ پاکن سویا اتنے خوبصورت ہوئے سویا کے بڑے بڑا سونا میں لیکن تمہارے حسن کا اور جرا اتنی تعریف نہیں کرو تمہارے حسن کا کونین میں تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں مروب ہوتا کہیں پیے آفتاب نہیں مروب ہوتا کہیں پیے آفتاب حضرت حضور تو تیرا بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین جمیل ہے یہ جا تیرا نہیں ہے کیا میں صدقتا سچ گئی عرض کر پڑے رہا کی کملی بارے چھوٹا لگے آ گیا کچھ نہیں آتا یہ ذوق میرا بھی بڑا ہوگا جو بابا اگے آ جا تم سمجھ کوئی نہ ہو رہا ہر بھائی نے کہنا ہے کم از کم ایسا بہت بڑا کہ کم از کم تمہارے چہرے دیکھ کے حضور کی شان نظر آئے سبحان اللہ یہ میں مارے رکھو گے تو پھر میرے کو کام نہیں بولے نا بندہ آئے نہیں ہم بندے اچھی بول رہا کہ میں بندے چاہیے بندے کو چاہیے جو لحاظ کے وکیل بھی نہیں چاہیے حضور علیہ السلام کے دشمن بھی نہیں چاہیے کہ جو ساڑھے ورکا ایسے بندے نہیں چاہیے وہ بندے چاہیے جو صدیق اکبر سے ہوگا سبحان اللہ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ اسی مجمعین و خوبصورت ہو فرمایا سچ کہنا ہے صدقہ سچ
معاذ اللہ سب تم پیڑے ہو بڑا تیرا سب تم برا ہے اسی فرمایا سچ کہنا ہے اور جناب صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور سب کو زیادہ وسیم و جمیل ہو فرمایا اسی پھر بھی کیا کے ساتھ کہنا ہے فرمایا دنیا والے سنو میرے رب نے میں مہینہ بڑا ہے من رانی جن نے میں کیا انہیں اپنے آپ میں خدا منانی فقط رہا سبحان اللہ میں شیشہ میں آئینہ اور آئینے میں جو بھی لوگ اپنی صورت ابو جہل کیونکہ سب تو برا ہے لہذا میں وہ برا نظر آیا اور صدیق اکبر سب تو چکیلے سبحان اللہ آج بھی الحمدللہ ایسے سے آشنائی مصطفیٰ موجود ہیں کدھے ہونا دی بات کرتے ہو تو ہم اپنے آقا کا حسن یہ نہ کہ بیان کریں سارے حسن ہی پڑھ جاؤ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ تیرا اقدس مصطفیٰ زندہ باد تیرا اقدس مصطفیٰ زندہ زندہ باد باد حضرات محترم میرے نبی پاک علیہ السلام میں بیٹھنے والے ہیں صدیق اکبر نے حضور کتنے خوبصورت ہیں کتنے خوبصورت ہیں آج رکھا دی گل بڑی متبر جس نے کہا کہ بیوی کا ووٹ مل جائے کہ جی وہ ہی نہ ملے تو پھر تو بتا نہیں نہ کامیاب ہو سکتا میرے محبوب علیہ السلام دے غلام حضور رات کا ویلا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے ام المومنین محبوب رب العالمین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح حسب میں رات تاریخ رات اندھیری رات ہاتھ پھیر دیا نے اور لب نہیں بنتا میں کوئی چیز نہ پی جائے عائشہ کی تلاش کیا جا رہا ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دی او عظیم بیوی کہ جن دی شان سے قرآن نے 18 ہے سبحان اللہ اور جنہ دی پاک دامی جنہ دی عفت جنہ دی طہارت دی گواہی خود رب نے عطا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نہ بھائیاں نے سرکار آیا اپنا کی تلاش کیا جا رہا ہے از کتنی سونیاں سوئی گم ہو گئی ہے میں لبنیاں تلاش کرنی ہوں نہیں مل رہی میرے محبوب علیہ السلام مسکراب ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسے ہو کے گئے تو حضور مسکراب ہے کچھ ہی آپ کو سبحان اللہ کی کتا مسکراہٹ مسکرائے اور حدیث چاہتا ہے ذات تکڑا ماریا کر نور یخجی میں میں نے سنایا سرکار کلام فرماتے سننا اینجو بن برسی میں اگلے دندہ میں نور کرتے سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑا سرکار کا تیرا یہ نام تو بخار کے اینجو بلاد قسم کہ ایس طرح جس طرح کی آسمان کہ بجلی آ جائے تو وہ ایس طرح چمکارے مارنی حضور نے نام سربار سمان اللہ اس طرح دیکھا ایسی چمک پئی ایسی روشن دندہ دی اما جی نے گمشدہ سوئی مل گئی میرا تو اڈا اسی کبھی تو کچھ لیکن سرکار مسکرائے گمشدہ امام اہل سنت مجدد نیاز حضرت مولانا شاہ رضا فرماتے بڑے بھی نام خدا آپ من سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سبحان اللہ ماشاءاللہ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا سبحان اللہ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا محبوب مسکرا پہن دیوار چمک اٹھن سرکار کرنا چلتے نے اس لیے آپ نے مسکرا دنیا اسمان اللہ نور کے جاتا نظر آ رہا ہے کتنا حسین چہرہ ہے ایسے مرمودہ ہے جنہیں حضور کے چہرے تے جناب چند ہے اور اس کی روشنی میں کتنے حسین و جلیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں رب نے ایسا اپنے محبوب علیہ السلام نے بنایا، ایسا خوبصورت چہرہ بنایا کہ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کیا کوئی دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ایسا آئینہ کیا کوئی دوسرا آئینہ، نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکانے آئینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکانے آئینہ سامنے۔ گورنر بہت بڑا گورنر جمامہ تھا گورنر، سمامہ درائن صحابہ اکرام گرفتار کر مسجد نبی ستونہ بہت لمبا چوڑا تھا، ریشمی لباس، بڑی بڑی داغ، نبی پاک کی بارگاہ چلتی تھی اسی جمامہ گورنر پکڑ کے لے آیا سمامہ، آپ تشریف لے فرمایا کی حال ہے سمامہ کی حال ہے؟ کہندہ ہے ستون اور بھائی رسیاں نہ بات کے پوچھ رہے ہو کی حال کوئی گا آج میں تو اڑی کب سے اسی بات ہو لیکن یاد رکھو اتنا کو مارا جائے گا کہ میرا بدلہ لے آتے فرمایا سمامہ ہی کوئی ساڑھے سے لے ہی ہے ساڑھے جیل ہوں دیکھا ہے جیلہ پتا میں نہیں کہتا فرمایا ان بندے آدھے تھے کوئی مارے ہو جاتا نہیں ہے بندے ہیں اور کوئی گا نہیں کی اگر آدھے نایا میں نبی پاک علیہ السلام پھر پوچھا کی گا ہے اب اٹھا جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا میرے جیل کو ویخ دیں اندھا دیکھا تیرا نہیں دیکھا میں تیسرے دن سرکار آگئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گئے صحابہ میں کوئی تقریب نہیں دیتی جاتی تھی کوئی تقریب نہیں بس حضور بنے گے اور نہ کوئی ایسی بار نہ کوئی نہ کوئی ایسی گل ہے حضور انہوں بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تیسرا دن ہے فرمایا سمامہ ایک باری میرے جیل نو تو ویکھ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ کھول کے کہو سبحان اللہ زکات کا ذکر کر رہے ہیں خوش کرو چی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب نے جڑا نا عوام بلا دیں تقریب کرائی جانی آپ نے اگر شامل ملتے ہیں جیسے ماشاءاللہ کسی یہ تقریب کیوں اللہ تعالیٰ خوش رکھے یہ تھوڑی ہے بھی پھر مان جڑے سمامہ تیسرا دن ہے حضور ہمارے ساڑھے جیل تک پڑھ گئے سبحان اللہ دیکھئے پڑھا کیا میں نے قدر کرو گے تو تواڈے بھی قدر کیتے جاتے ہیں خون بہ جائے گا مارو جو بڑا دشمنان کیا سمجھ نہیں اور میں مسلمان کا فیصلہ کریں صحابہ اکرام کے ہاتھ تلوار ہر چابی میں یوں آنے لگا یہ نہ کچھ کہا کہ حضور فرمان کو بھیج لے لیتا ہی جب تاکہ کرتا ہی کہ ہم دیکھو آج لگی دشمن کا ہے ہی نا صحابہ اکرام کے ہاتھ تلوار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب گزریالا ان جرد کے میں یکم بولن پر فرمایا خبردار کوئی بات نہیں کرنی کوئی گل نہیں مندہ تے نام نے نہیں بیٹھتا تے نام تے صبح سرکار آئے ان سارے صحابہ کرام آرڈر کو انتظار کر رہے جو کی حکم دے لگے اسی عمل کرنے اللہ پر حیران ہو گئے صحابہ کرام آپ کرنے ایسی بات چیز سائن تک نہیں ہے کہ
حضور فرماتے نے انہی رسیاں کھول کے آزاد کر دیو چھاڑیو چھاڑتا گیا جیل سے بندہ آتا ہے باہر وہ خوشی بڑی نکلتی کرتا ہے یہ بھی نکلیا نا جلدہ خوشی نہ دوڑیا 2 میل تک دوڑتا کرتا دوڑتا گیا پر دل سے خیال آیا سماما یہ جا کسی دا اخلاق بکھے یہ جا کسی دا پیار کون کرتا ہے میں تو نہیں انہوں نے اشارہ کچھ نکالتی ختم ہو سکتا مات سکتے سب اور سماما غور دیکھا وہ کہہ رہے میرے چہرے میں تم محسرہ بکواتی یہ انہوں روٹتا جا رہے ہیں قدم اکیلی طرف جا رہے ہیں دل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کھڑا ہو گیا آج تک زندگی میں ایسا صبر ایسا پرتبار ایسا تحمل والا نہیں دیکھیا یہ دشمن کور کو جوتے جو چالے کر سکے یہ کہتا ہے جاتے ہیں اور پھر میرے پڑے حضرات محترم اس ماما واپس ہو گیا جی میں گیا سی دور کے انہوں نے آیا سرکار انہوں نے نگی مسجد بیٹھے نے حضور تشریف فرمانے ٹوٹی پٹی چٹائیے حضور اور کو بروتے ہیں فرمانے پھر آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ آ گیا عرض کی تھی حضور آ گیا فرمایا کیویں ہم نہیں آنا ہے کہنے کہ حضور کلمہ پڑھاؤ ہاں تجھے سامنے دیکھنا نہیں آنا سویا جب تک نہیں دیکھا سی نہیں سی پتا پر تیری ایک جرگوں میں دیکھیا ہے کہ ایسے جہاں قربان کرتا کمری والے کو کلمہ پڑھاؤ سبحان اللہ مکجن بدر کیا شانی ہے جنہ بیکیا مکجن بدر کیا شانی ہے متے چمک دلات مکجن بدر کیا شانی ہے متے چمک دلات کالی زلف دے اکھر یا اللہ زبان دے نہوں تیرے محبوب دے گیت گانا کالی زلف دے اکھر کالی زلف دے اکھر واللیل اذا سجا سونیا تیرے چہرے دی قسم ہے تیرے زلفاں دی قسم چن بدل چاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ کالی زلف دے اکھر مستانی ہے کالے مستانی ہے ننگے محبتاں کالی زلف دے اکھر مستانی ہے مخمور یقین ہے مد بریاں میرے بھائیو جنہ نے دیکھا جنہ مشاہد نصیب ہوئی اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی آل دے سکے جتنے تیرے سیاست بندے بے عمل عمل کوئی نہیں اچھائی کوئی نہیں نیکی کوئی نہیں پر تیرے محبوب دے گیت گایا سونیا اپنے محبوب دی ظلف محبت دے تو فیل کر کے کرم کر حضور دے تیرے دی زیادت نصیب فرما کوئی نہیں مرضی ہے کون آپ نے بندہ ہے پر جنہ نے دیکھا میں کیا کرنے دو وہ سنو اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کان کے جانے سارے چشتی بن جو مشائی بن صورت نو میں جانا کے جانے اس صورت نو نہ جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سجیا کھا دے رب دی بشارہ کھا سجیا کھا دے رب دی بشارہ اللہ پر حضرت آجارے بولا ہمارے سجیا کھا دے رب دی
نشانہ کا ست آقا من رانی فقدرانا کجنے من گجوں یا نات رکھ دے نشانہ اگر جی توڑے واقعے نظر کر رہے ہیں میں لوگ کی فتوے لا دیں گے اگر جب کو گہرا ہوں کچھ اگر سرکار میں کیا کر دے خدا میں تو مکہ دیا گڑیاں چلتی جے آقا نشانہ کا ست نشانہ کا جس شان کو شانہ حضرات محترم جن نام لے کے ہے دعا کر اللہ سانوں کے سارے دلی کرم کرے آجے نصیب کھل جان میں کھاواں میرے محبوب علیہ السلام کیا جاتے ہیں جب دیکھن والے نے دیکھیا دیکھ کے کی آکھیا میرے نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ سے آئے مدینہ منورہ سے اعلان ہو گیا ہر پاس اعلان کہ سرکار آ رہے ہیں محمد کریم آ رہے ہیں پہلے اقبہ دے موقع دے حسنہ دے موقع دے اسرہ دے موقع دے سارے جناب 70 12 اور اس پر زیادہ انہاں تمام باتیاں نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی دے سوار میں مدینہ منورہ اللہ سب مدینہ دکھا دے اللہ سرکار دے مدینے دی گلیاں دکھا دے میرے نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے آئے تو ماں پہ گئیاں بڑی نجاتیاں بچیاں کوٹھے دی چھت مکانہ دی چھت سرکار دے چہرے نو بیخیاں نے تے بیخ کے کیاں نے بدرو بدرو علینا طلع البدرو من ثنیات الوداع وجب شکر بدرو ساڑھے تے جانت روح ہویا بالا البدرو ساڑھے تے جانت روح ہویا یہ کوئی جھینگا دا بندہ ہوتا ہے تالا البشرو آجے کوئی بشر آگا بھائی جنہ دیکھیا گانوں نا دی پکی یہ نہیں جنہ دیکھیا انہوں نے کہا بالا البدرو بدرو بدرو علینا ویسے کئی لوگ پڑھیں گے انہوں نے کہا مقصد چڑھیا نہیں چڑھیا چاند چودویں رات دا چڑھیا نہیں سارے عاشق بندہ تم نے کہا کہ چڑھیا نہیں چڑھیا چاند چودویں رات دا اوے کو لگایا وے نوشو برات دا نوشو برات دا شالا سب گھر اب شالا ازھی انتظام ہی کوئی کتا کتوں آنا بڑھاؤ انتظام پروگرام ڈرتا ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے کسی نے کلے لے کے سوچو کہ قسمت والی بھی چاہیے تو مقدر دے یہ صرف کسی کے گھر میں نیت کرنی ہے اگر جمعہ کی ہوئے گا اے جی آج کی جنہوں کو تھی کوئی چشمان مبارک حضور کی آنکھا کا ذکر انداز اور اس کے بعد بات لگیا ہے دیکھو رس لگیا ہے تم اپنے گھر رہ جاؤ نہیں ہے گا یہ لائٹ کی ہو چھپا بڑی بازار چلاؤ لوگوں کو دعوت دیو اور آؤ اس نے یار کی بات کرے اور یار کی تعریف کریے حضور کا ذکر کریے اللہ اکبر کیسے محبوب نے کیسے محبوب نے جنہ کا ذکر خود خدا کر رہے دیکھن وایا کیا چڑھیا نہیں چڑھیا چن چودویں رات دا
ورنہ کئی طرف دے توڑ گئے تے کئی جناب خوابہ سے دیا حضور آ گئے مسائد الرجال والنساء والبلدان علی البیوت مدینہ منورہ دے مدینہ منورہ دیا آقا مدینہ منورہ دے بچے کوٹھا کی چھت پہ چڑھ کے اگر انہوں بیت کے یہ آدھر ینار تم کہ یا محمد یا اور میں کو سرکار یا رسول اللہ کی ناری آگئے آسانی کئی بات سے ہو جاتے پھر یا رسول اللہ کہاں سے نکالے ایسے پڑے صحابہ بیٹی کی ینار تم کہ یا محمد یا رسول یا محمد یا انہوں نے بیت کے یا نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے دیکھ کے خوش ہو رہے اوے کل جناب سرکار آگئے حضرات محترم حضور علیہ یہ ساری بات خسمی حضور اونٹنی کے سوار حالی تھی تمنا حضور میرے گھر آؤ لوگوں نے اپنے فرد رسے سجائے ہیں سرکار کیتے ہیں صفائیاں کیتے ہیں سرکار سارے گھر آ جان تار حضور میرے گھر آن قبیلے والے قبیل والے یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے گھر آن پر سبحان اللہ آپ نے فرمایا سی کسے دل دا کسے دا دل نہیں توڑ دے اے میری اونٹنی ہے جدے گھر پہ جائے گی میں مہمان سبحان اللہ جلدی ہیں ماری کلی سی خوش بخت ایوب دی سبحان اللہ جتھے آکے رکی داتی محبوب دی ماری کلی سی خوش بخت ایوب دی جتھے آکے رکی داتی محبوب دی نے آدھا پرونے سادہ نبی بھرتی اللہ جانا کئی ہو بندے جیسا دیکھا اپنی اکھن تے جناب کرو ہے کئی چار کر دے تو گیا کہاں لے مرضی نیڑیاں دا برونے ساڈا نبی پئیے نیڑیاں دا چڑے بیغتے گئے میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کی جلدہ گئی ہوگی حضور علیہ السلام تشریف فرمانے حضور ویکھن والا انعام دا پہلے آس پاس سرکار آ رہے حضور آئے مدینہ چاند پھر پکار بہ گئی بھالی دو جہان دا آیا مدینہ چاہت پھر پکار میں ہر پتے لام ہو گیا مدینہ میں براتی رفتت مضافات کرنے بتانا مدینہ چاہت پھر پکار بہ گئی تے بھالی دو جہان کسے ماں کرما والی او دے حسن دی جان او دے حسن دی جان نہ چلنی جاوے تے حسن والے نے منہ لکا آئے جدوں ٹردا تے زمین کر دی جدوں وہ ٹردا تے زمین کر دی سجدے حضر و شدر میں شیس نمایا جدوں چاندہ سورج موڑ دیتا ربی انہوں مختار بنا بھائی سرکار تے یہودیاں دے بہت بڑے عالم آخری بہت بڑے عالم جناب عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیت میں دے داس اتنا بڑا عالم وہ
فرمانے میں پتہ لگا کہ سرکار آئے سبحان اللہ تے میں بھی یکم زیادہ بڑا 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 نہ مفاخر نہ بڑا عالم کہ کہنے لگے ممی حضور دی زیارت کروانے ہیں سبحان اللہ آتا گیا بیڑا لگیاں حضور لوگ سلام کر رہے ہیں جب پروگرام کی دے اور میں آتا ہوں تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ سبحان اللہ باش سلام کھلاؤ سلا رحمی کرو نماز پڑھو اتنا پکیزہ پروگرام دے رہے ہیں ٹوٹیاں میں بھی صرف پہنچیا نا کہ میں جیل میں دیکھا کہ سونے میں کروانے تھا میں نے کلمہ پڑھاؤ سرکار سب نے پڑھاتا ہے اگر تم کو کوئی سے فرمان کے اللہ تیریوں بڑھیا تمام نہیں تیری بڑی چھوٹی بہت بڑا عالم ہے اور تم کوئی بہت ساری مگیا کوئی انہوں کو خیر کی عادت چیز نہیں مگی کوئی دلیل مانگے کوئی برہان مانگے کوئی خیر کی عادت چیز مانگے کوئی بولتا آئے خدا جی قسم جناب عبداللہ بن سلام دا وہ ایسا تاریخی جملہ جنہا آج کی تقریبا بھٹی ہوتا ہے فرمان کے اے عمر فاروق رضی اللہ جدوں میں سرکار دے چہرے نو دیکھیا ہے حضرت دے چہرے دی زیارت کی تھی اندروں آواز آئی عبداللہ یہ جھوٹیا دا چہرہ نہیں سکیا یہ چہرہ سچیاں دا چہرہ ہے لگتے آتے کا دی سن کے ختم کر لے میرے محبوب نے بودری پوچھ لیا نوریاں دے سرکار پوچھیا یہ جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی دی بارگاہ سے پہنچے ہیں تو ساڑھے وغیر بیٹھے سبحان اللہ پوچھئے آپ کو اللہ تعالیٰ تو ہم مدینے لے جائے اللہ کریم مکہ بھی اٹھا دے جی آمین آپ کو کہتے بھیجے آپ نے فرمایا جبریل آدم علیہ السلام تو دیکھا نوح علیہ السلام کی زیارت تو کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی زیارت تو کی تھا اسماعیل علیہ السلام تو دیکھا موسیٰ عیسیٰ آج پیغمبر کو دیکھائی آج رسول کو دیکھائی آج نبی دی زیارت کی تھی کوئی ساڑھے ورگائی بیٹھے آج کتنی کمری والا میں ستنے آسمان کو تو چلنا سدرۃ المنتہا تو چلنا تو لے کے کمری والا سدرۃ المنتہا میں دیکھا دنیا میں دیکھا نیچا آسمان میں دیکھا نیچا آسمان میں دیکھا چھٹا آسمان میں دیکھا ستواں آسمان میں دیکھا کمری والا زمین سے آ کے مشرق میں دیکھا مغرب میں دیکھا شمال میں دیکھا جنوب میں دیکھا فوق میں دیکھا تحت میں دیکھا زمین میں دیکھا سجدہ میں دیکھا کبیا میں دیکھا مشاری کہا مہانے کہا فرم آرہا افضل محمد کبھی والا مشرق میں دیکھا محمد خدا دی قسم کعبے دے رب دی قسم سونا توڑے وجہ سونا نہیں لے دیا کیسے حسین یہ حسینوں میں حسینیت کے محبوب خدا تیرے حسینوں میں وہ تیرے نبی بڑی شان ہے کمرہ کھول کے داد دے تاکہ میری طبیعت خوش ہو کے باقی آشکاری مصطفیٰ اپنی آستہ بدلو زمانوں وہ ایک پونے کا گئے اپنے پونے دو آ گئے 1 بجے آگے نانا آج حضور سے بات کرتے زہر کرو آئندہ جمعہ حضوریہ کھانا ذکر ہوئے گا 1 بجے میرا بیان شروع ہوئے گا اور انشاءاللہ کہ تم پہلا میں اس مسجد چاہتا ہوں میرا ناری اپنے آقا کا وعدہ کرو اس طرح مخیلی مت کرو آ گیا نہ آ گیا پیچھے لے گیا ایسے سڑے بندے لگے محبت والے بندے بولو کہ چنگی طرح پتہ ملنے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ پر حسین نبی پاک کیسے ہیں حسینوں میں حسینیت کھل کرتا حسینوں حسینوں میں حسینیت کے محبوب خدا ہے حسینوں میں حسینیت کے محبوب خدا ہے نبیوں
نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ہے یاد اللہ صحبتی انشاءاللہ آئندہ دعا حضور چشمانی مبارک دی بارتی